معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ ششم، باب نمبر 17۔ برادر، سب نے ایک ساتھ پکار کر کہا، جیسے جیسے سرفراز ٹماٹر اور میجر صدیق کا واقعہ سناتا جاتا تھا۔ کہے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ سرفراز کو ایک عرصے کے بعد ایسے سامعین میسر آئے تھے جو اس کے ایک ایک لفظ کو اٹھا رہے تھے۔ یہ موافق ماحول اس کی رگ رگ میں سرایت کر رہا تھا، اور بدن کی اتنی طویل خشک سالی کے بعد دوستوں کی ایسی گرم جوشی سے نکلنے کو اس کے حواس راضی نہ ہو پا رہے تھے۔ چنانچہ میجر صدیق اور ٹماٹر کا قصہ ختم کرنے کے ساتھ ہی سرفراز نے اس چڑیا کی کہانی شروع کر دی جو قسمت کی ماری پنکھے کے پروں میں الجھ کر کمرے کے باسیوں کے ہاتھوں جان گنوا بیٹھی تھی۔ کہوں کے شور میں سرفراز نے چڑیا کی کہانی مکمل کی ہی تھی کہ اس انڈے کے بیان کی ابتدا کر دی جسے کمال ہوشیاری سے حاصل کرنے کے بعد اس کی دعوت اڑائی گئی تھی۔ ساری مجلس ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ صرف بریگیڈیئر صاحب کے مشہورے عام کہے سنائی نہ دے رہے تھے۔ وہ محفل میں برابر شریک تھے، مگر خلاف معمول ضبط کی کیفیت میں تھے۔ سرفراز دم لینے کو رکا تو کچھ دیر کو خاموشی ہو گئی۔ اس وقت تقریباً سب کو ایک ایسی بات کا احساس ہوا جو سب کے دل کے اندر پوشیدہ تھی اور خوش وقتی کے زیر زیر دبائی جاتی رہی تھی۔ سرفراز کو احساس تھا کہ اس کے دوستوں کو اس کی قید کے قصوں سے اتنی دلچسپی نہ تھی جتنی اس کی ذہنی کیفیت سے تھی، اور ان کی بیشتر خوشی کا اظہار یہ جان کر ہو رہا تھا کہ سرفراز قید کاٹ کر کم و بیش نارمل حالت میں واپس آیا تھا۔ دوسرے لوگوں کی طرح اندر ایک دبا دبا احساس یہ تھا کہ وہ آخر کس بات پہ ہنس رہے تھے، قیدیوں کی قسم پرسی کی داستان پہ یا کہ سرفراز کی باتوں کی مضحکہ خیزی پہ۔ اسی کے ساتھ ملا ہوا ان کے دل میں ایک تاثر ندامت کا بھی تھا کہ وہ اس جاں گسل تجربے میں شریک نہ ہوئے تھے۔ دوسروں کو آگے کر کے وہ خود پیچھے رہ گئے تھے۔ اس بے معلوم شرم کی مہین جھلی سارے ماحول پہ تنی ہوئی تھی جسے وہ معمولات کے اندر گم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس بات کا ادراک سرفراز کو اپنی سرزمین پر قدم رکھتے ہی ہو گیا تھا کہ ماضی کے حالات نے، ان کی کارکردگی اور دشمن کی کارگزاری نے اس کے دوستوں، اس کے جانے اور انجانے ساتھیوں کی طبیعتوں کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ ان کے شعور کا تانا بانا شدید دباؤ کے اندر تھا، اور اسے بکھرنے سے بچانے کو ان سب کے دل اور دماغ ایک خاموش اندیکھا واویلا کر رہے تھے۔ سرفراز کے دل میں ایک اندیشہ راہ پا گیا تھا۔ جب ملازم نے آ کر کھانا لگنے کی اطلاع دی تو نسیمہ اٹھنے کی تیاری میں آخری بات کے طور پر سادگی سے بولی، کیا ہی اچھا ہوتا اگر اسکیپ پلان کامیاب ہو جاتی۔ یس، کسی نے کہا، ووڈنٹ اٹ بی نائس؟ بلڈی انفارمرز، سلطان غصے سے بولا۔ ٹیک اٹ ایزی اولڈ مین، شعیب نے کہا۔ واٹ ڈو یو مین ٹیک اٹ ایزی؟ یو ور ناٹ دیئر۔ دس از ناٹ فیئر سلطان، برکی نے کہا۔ آئی ایم سوری، سلطان نے کہا۔ آئی مین کہ ٹریٹرز کی ہمارے ہاں بھی کبھی بھی کمی نہیں رہی۔ اوہ، دو تین آوازوں نے ناگواری کا اظہار کیا۔ آپ کو پتہ ہے، سلطان بولا، کہ 65 کی وار کے بعد جو جنرل ریٹائر ہوئے تھے انہوں نے نوکریوں کے لیے درخواستیں دی تھیں۔ کیا آپ اس کا تصور بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی ریٹائرڈ جنرل کسی بیوروکریٹ یا سیٹ کے سامنے جاب انٹرویو کے لیے بیٹھا ہوگا؟ انہیں سب کچھ دے دلا کر کرپٹ کر دیا گیا ہے۔ محفل پہ یکدم خاموشی چھا گئی۔ نوجوانوں نے سب سے پہلے بریگیڈیئر قرار کی جانب، پھر نسیمہ، اور پھر اس کے بعد سرفراز کی جانب دیکھا۔ حیرت انگیز طور پر بریگیڈیئر صاحب کی طرف سے کوئی متوقع رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ وہ کرسی کے بازوؤں پہ ہاتھ رکھے ذرا سا جھک کر بیٹھے اپنے پاؤں کی جانب دیکھ رہے تھے۔
چند لحظے اسی طرح بیٹھے رہنے کے بعد انہوں نے تعصب سے دوبارہ دائیں بائیں سر ہلایا، پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور مڑ کر گھر کے اندر چلے گئے۔ ان کے ساتھ ہی نسیمہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھائی کھانا لگ گیا ہے، وہ ہولے سے بولی۔ سب لوگ ڈرائنگ روم سے اٹھ کر کھانے کے کمرے میں داخل ہوئے۔ میز کے گرد بیٹھ کر سب نے خاموشی میں کھانا کھایا۔ بریگیڈیئر صاحب نے سوپ کے ساتھ چند خشک بسکٹ کھائے اور معذرت کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھائی جوان لوگوں کا ساتھ دینے کا اپنے میں دم نہیں رہا۔ انہوں نے پہلی بار ہلکا سا کہا لگایا، میں تو سونے چلا۔ قہوہ یا کافی؟ نسیمہ نے پوچھا۔ قہوہ۔ قہوے کی پیالیوں کے ساتھ سگریٹ سلگائے گئے اور ہولے ہولے باتیں شروع ہوئیں جو جلد ہی ختم ہو گئیں۔ یوں لگتا تھا جیسے سب لوگ جذباتی طور پر تھک چکے ہوں۔ پھر برآمدے میں رک کر کچھ دیر تک مختصر گفتگو ہوئی اور ایک ایک کر کے سب نے جانے کی اجازت چاہی۔ رخصت کے وقت گرم جوشی اور ہنسی کی ہلکی سی لہر پیدا ہوئی۔ I'm sorry شعیب، سلطان نے کہا۔ I shouldn't have said that. It was not fair. Take it easy old man. شعیب نے اپنا جملہ دہرایا۔ دونوں ہنس پڑے۔ پھر سرفراز، شعیب اور نسیمہ اکیلے رہ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، کوئی بات کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر شعیب نے خاموشی سے ہنس کر سر دائیں اور بائیں کو ہلایا، جیسے محفل کی کارروائی پہ متحیر ہو رہا ہو، اور کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سرفراز اور نسیمہ برآمدے میں رکے، باہر رات کی تاریکی میں دیکھتے رہے۔ سری پہ نسیمہ بولی، تم نے مجھے خط میں لکھا تھا کیا یہ سب کچھ جو تم نے بتایا؟ ہاں، پین کے الٹے سرے سے۔ ہاں، سچ نہیں تو کیا جھوٹ؟ لفظ کیسے دکھائی دیتے تھے؟ جہاں پہ ہم تھے وہاں دکھائی دیتے تھے، وہاں مجھے تم بھی دکھائی دیتی تھی۔ جو میں نہیں مانتی، سچ کہہ رہا ہوں۔ کیسے؟ کیا مطلب؟ تم مجھے کس شکل میں دیکھتے تھے؟ میں تمہیں اپنے لان کی ایک کیاری میں گوڈی کرتے ہوئے دیکھتا تھا، اور تم پاؤں کے بل بیٹھی ہوتی تھیں اور تمہارے نیچے کھمبیاں اگ رہی ہوتی تھیں۔ سرفراز شرارت سے بولا۔ نسیمہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جھوٹ، وہ بولی اور منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی، مگر سرفراز کا خیال اس وقت نسیمہ سے اور ان باتوں سے دور تھا۔ اسے رہ رہ کے سوچ آ رہی تھی کہ شاید سلطان کا خون بھی خراب ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں اس وقت سلطان کے لیے، اپنے لیے اور دوسرے کئی ساتھیوں کے لیے جنہیں وہ جانتا بھی نہ تھا، گہرے رنج کا احساس تھا۔ ملک جہانگیر اپنی بات کا پکا نکلا۔ اس نے اپنے ڈیرے پر شامیانہ نصب کروا کر چاروں طرف 200 پاور کے بلب لگوائے، جن کی روشنی میں رات کے اندر دن چڑھا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ دیسی بکرے ذبح کروا کر گوشت والے چاولوں کی دیگیں چڑھائی گئیں، جن کی خوشبو دور سے سونگھی جا سکتی تھی۔ ڈیرے کی چار دیواری کے باہر کئی چوڑی چوڑی چارپائیاں بچھی تھیں، جن پر ڈھول باجے والے اور گاؤں بھر کے کمی کمین بیٹھے حقے گڑگڑا رہے تھے۔ ایک دیوار کی اوٹ میں دم پخت دیگیں اینٹوں کے سہارے پہ کھڑی جھلملاتے ہوئے گرم کوئلوں کی حدت میں اندر ہی اندر پک رہی تھیں۔ ان کے منہ پہ رکھی کنالیاں معائنے کی خاطر ایک لہجے کو اٹھائی جاتی تو لونگ اور دار چینی ملی باسمتی کی خوشبودار بھاپ کے بھپکے خارج ہوتے، جو پکانے والے نائیوں کے چہروں پہ یوں حملہ آور ہوتے جیسے اژدہوں کی آتشی سانسیں ان کے سامنے پسینے اور طمانیت سے دمکتے ہوئے چہرے یکدم پیچھے کو جھٹک جاتے، جیسے کسی نے ٹھوڑی کے نیچے اچانک گھونسا جما دیا ہو۔ پکانے والے بھاپ سے بچنے کے لیے آنکھیں سکیڑے کمر ٹیڑھی کر کے کفگیر کی مدد سے چاولوں کے چند دانے نکالتے، ان کو انگلیوں میں مسل کر دیکھتے اور کنالیوں کو واپس دیگوں کے منہ پر رکھ کر دوبارہ انہیں دم پر لگا دیتے۔ ڈیرے کے احاطے میں شامیانے کے نیچے 25-30 کرسیاں رکھی تھیں، جن میں سے چند ایک پہ کچھ ادھیڑ عمر خوش لباس مرد بیٹھے تھے۔ انہوں نے سروں پہ کلا اور شملہ والی کلف لگی پگڑیاں اور کراکلی کی ٹوپیاں پہن رکھی تھیں۔
یہ گاؤں اور نواح کے معززین تھے، جن میں زیادہ تر آوان برادری کے لوگ تھے۔ باقی کی کرسیوں پہ چھوٹے بڑے بچے شوخ رنگ کپڑے پہنے کود پھاند کر رہے تھے۔ کرسیوں کے آگے زمین پر دریاں بچھی تھیں، جن پہ سفید تہمدوں اور بڑی بڑی بلدار پگڑیوں والے کسان اور چھوٹے زمیندار دو دو چار چار کی ٹولیوں میں بیٹھے حقوں کے کش لگا رہے تھے۔ کام کاج کرنے والے ان کے درمیان اندر اور باہر آ جا رہے تھے۔ ایک کونے میں جلتے ہوئے اوپلوں کا ڈھیر راہ کی تہہ کے اندر اپنی آگ کو پیٹ میں بھرے آہستہ آہستہ سلگ رہا تھا۔ ہر چھوٹے بڑے زمیندار کے ساتھ ان کے اپنے اپنے کمی تھے، جن کو وہ تہمدوں کی ڈب سے اپنا پسندیدہ تمباکو نکال کر دیتے۔ کمی تمباکو کو ہتھیلیوں میں مسل مسل کر تیار کرتے اور بجھتی ہوئی چلموں کو اوپلوں کے ڈھیر تک لے جاتے۔ وہاں پہ وہ ایک کونے پہ پھونک کر راہ کی تہہ کو اڑاتے اور ننگے ہاتھوں سے دہکتے ہوئے اوپلوں کو چلم پر جما دیتے تھے۔ تازہ چلم کا کش لگانے والے کے حلق میں کھانسی کا گہرا مگر مختصر دورہ اٹھتا اور دوسرے تعریفانہ نظروں سے اسے دیکھتے۔ چودھری کا تمباکو علاقے میں نمبر 1 پر ہے۔ کوئی کہتا زمین کی خصلت ہے بھائی، دوسرا بولتا ٹھیک ہے، زمین کی لیاقت اپنی جگہ پر بی بھی تو نایاب ہے۔ ساری مقدر کی بات ہے جی، نہ زمین نہ پانی نہ بی، مقدر ساتھ نہ دے تو تگڑی سے تگڑی زمین بی مار دیتی ہے۔ بس یہ اصل بات کی ہے تو نے ملک، سارا قسمت کا کھیل ہے۔ یاد نہیں ملک اللہ یار نے پشور سے مٹی کے ٹرک اور بی منگایا تھا، پر اس کی قسمت اس کے ساتھ نہیں چلی۔ ایک کے بعد ایک بات کو چلائے جاتا اور دنیا بھر کے تمباکوؤں کی قسمیں، ان کے بیجوں، بھاؤ اور علاقوں کی مٹی تک کا ذکر ہوتا۔ جو کچھ کسی کے علم میں ہوتا وہ بتائے جاتا۔ ملک جہانگیر نے قریب ساری آوان برادری اور سرفراز کے آدھے گاؤں کو مدعو کیا تھا۔ لوگ آتے جا رہے تھے، جو آتا وہ اپنے جاننے والوں سے حسب تعلق مضافہ کرتا یا بغل گیر ہوتا، پھر چاروں جانب نظر دوڑا کر اپنی مرضی کی جگہ پر جا بیٹھتا۔ احاطے کے دروازے کے اندر سب سے پہلے ایک بیت کے بنے ہوئے صوفے پر، جس پہ مخملی گدیاں رکھی تھیں، جہانگیر بیٹھا تھا۔ اپنی کمزوری کے پیش نظر وہ ہر آنے والے سے بیٹھا بیٹھا آگے جھک کر مصافحہ کرتا اور ہاتھ کے اشارے سے پنڈال میں بیٹھنے کی دعوت دیتا۔ کئی لوگ اس کے پاس چند منٹ رک کر حال احوال پوچھتے اور آگے چلے جاتے۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر عالمگیر سفید شلوار قمیض اور سیاہ شیروانی پہنے کرسی پہ بیٹھا تھا۔ وہ ہر نئے آنے والے سے اٹھ کر ملتا، حال پوچھتا اور ساتھ چل کر جائے نشست تک پہنچاتا۔ مجمع میں لوگوں کی باتوں کی بن بناہٹ تھی۔ کہیں کہیں پہ کسی وقت کوئی متنازع مسئلہ چھڑ جاتا تو آوازیں بلند ہو جاتیں اور لوگ لہجہ بھر کو سر موڑ کر اس طرف دیکھنے لگتے۔ آوازیں دبنے لگتیں تو سب اپنی اپنی باتوں میں دوبارہ مشغول ہو جاتے۔ شادی بیاہ کا سا سماں تھا۔ مدعوئین میں صرف اعجاز کے کنبے کی عورتوں کو دعوت دی گئی تھی۔ ڈیرے سے کچھ فاصلے پر گھر تھا جہاں عورتوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ سرفراز 5-6 روز سے گھر پہ تھا۔ چاچا احمد، ماسی اور جمیلہ بھی آ پہنچے تھے۔ جمیلہ کی منگنی 5 سال پہلے 82 کے راٹھوروں میں ہوئی تھی اور چند ماہ کے اندر شادی ہونے والی تھی کہ لڑکا مقامی جھگڑوں میں الجھ کر پہلے قید میں چلا گیا، جب 2 برس بھگت کے آیا تو قتل ہو گیا تھا۔ 3 سال مزید گزر گئے۔ جمیلہ 24 برس کی ہونے کو آئی تھی، مگر کوئی مناسب رشتہ دستیاب نہ ہو سکا تھا۔ اب جا کر دوبارہ اس کی شادی کی بات چل چکی تھی۔ چاچے احمد کے ماموں زاد بھائی کا بیٹا نہروں کے محکمے میں اوورسیز میں تھا۔ کچھ دیر پہلے اس کی بیوی، جس کے ساتھ بچپن سے ہی اس کی منگنی ہو چکی تھی، شادی کے 10 ماہ بعد زچگی کی حالت میں فوت ہو گئی تھی۔ حال ہی میں اس لڑکے کے ساتھ جمیلہ کی بات پکی ہو گئی تھی اور شادی کے لیے کھلے موسم کا انتظار تھا۔
5 سال کے عرصے کے بعد جمیلہ پر دوبارہ رنگ آیا تھا۔ اسی دوران میں اس نے نور پور کے اسکول سے میٹرک پاس کر لیا تھا۔ عباس کو چھٹی نہ مل سکی تھی۔ شہر میں اس کی کسی گورنر کے ساتھ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ چاچے احمد نے فخر سے بتایا۔ سرفراز سارا دن اور رات گئے تک چارپائی پہ لیٹا گھر والوں سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ جیلو، میں 3 دن سے تجھے کہہ رہا ہوں ایک سویٹر بن دے، تو کسی بھی کام کی نہیں۔ تیرا اوورسیز تجھے اپنے نہر میں ڈبو دے گا۔ کل میں نے لالے سے کہا تھا شہر سے سفید اون خرید کر لا دے، بے شک پوچھ لو، جمیلہ نے جواب دیا۔ لالے سے کیا پوچھتے ہو؟ تیرے لالے کو نہ اپنی ہوش نہ گھر بار کی۔ ایک کام سے خدا خدا کر کے چھٹکارا ہوا تو دوسرا گلے پڑ گیا۔ اب دشمنوں نے مقدمے کر دیے ہیں۔ بی بی، لالے کی مرضی کا کام ہے، سرفراز نے کہا۔ دنیا کے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں، مقدمے ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ لالا سرخرو ہوگا، دیکھ لینا۔ اسے تو اپنی دال روٹی کی فکر لگی رہتی ہے، اعجاز بولا۔ لالا، دال روٹی کی یاد نہ دلاؤ، سرفراز نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ میں نے عمر بھر کی دال روٹی ایک ہی دفعہ کھا لی ہے، اب مجھے دال کہیں دکھائی دی تو اٹھ کر بھاگ جاؤں گا۔ اللہ رحم کرے سرفرازے، تیرے سامنے روز مرغی رکھوں گی، سکینہ نے کہا۔ بی بی، میں 100 بار کہہ چکا ہوں، مجھے اب سرفرازہ مت کہا کرو۔ اچھا، لیفٹیننٹ صاحب، سن لیا ہے۔ سرفراز نے نفی میں سر ہلایا۔ سرفراز اب کپتان ہو گیا ہے، بے وقوف، تیرے منہ پر چڑھا ہوا لفظ اترتا ہی نہیں، اعجاز نے کہا۔ کپتان ہو یا لیفٹیننٹ ہو، کیا فرق پڑتا ہے تو افسر نا، بڑا فرق پڑتا ہے، اعجاز بولا۔ اب لیفٹیننٹ اسے سلام کرتے ہیں۔ سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تنخواہ بھی زیادہ ہوئی کہ نہیں؟ ہوئی ہے، سرفراز نے جواب دیا۔ چلو کچھ تو ہوا، سکینہ نے کہا۔ اللہ خیر کرے، کسی دن ہمارا باسا بھی تھانے دار ہو جائے گا، انشاءاللہ، چاچا احمد بولا۔ انشاءاللہ۔ گورنروں وزیروں کے ساتھ اس کی ڈپٹیاں لگتی ہیں، سارے ممبر اس کے واقف کار ہیں۔ ہوگا کیوں نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ ایسی ہی باتیں کرتے کرتے رات ہو جاتی۔ ایک زمانہ تھا کہ سرفراز ان باتوں کو وقت کا ضیاع ٹھہراتا تھا، مگر قید سے واپس آنے کے بعد اسے سب سے زیادہ راحت اس ماحول اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے حاصل ہوئی تھی۔ اس حقیقت سے وہ پہلی بار آشنا ہوا تھا کہ اپنے گھر کی یہ باتیں زندگی کی ایسی مرہمیں تھیں جو کلفتوں کو زائل کرتی تھیں۔ سرفراز نے اپنی سی کوشش کی کہ وہ ملک جہانگیر کی دعوت گول کر جائے، مگر اعجاز بضد تھا کہ اس نے دعوت قبول کر لی ہوئی ہے اور کہ جہانگیر نے محض سرفراز کی خاطر اتنی بڑی تقریب منعقد کر کے ان کی بے حد عزت افزائی کی ہے۔ اصل اشتیاق سکینہ کو تھا۔ اس نے صبح سے اپنا ساٹن کا جوڑا استری کر کے بستر پر پھیلا دیا ہوا تھا۔ جو بھی اس کمرے میں جاتا سکینہ اسے سختی سے تنبیہ کرتی، بستر پر میرے کپڑے پڑے ہیں، انہیں خراب نہ کرنا، حسن ہو یا حسین ہو، جمیلہ ہو یا ماسی یا اعجاز ہی ہو، وہ کسی کو ہدایت کرنے سے نہ چوکتی۔ ایک بار سرفراز کسی کام سے اس کمرے میں جانے لگا تو اسے بھی یہی سننا پڑا۔ بی بی، سویر سے تیرے کپڑے سنتے سنتے کان پک گئے ہیں، میں تو دیکھنے جا رہا ہوں کہ کیسے کپڑے ہیں۔ ہائے، تو نے نہیں دیکھے؟ تیری منگنی پر پہلی دفعہ پہن کر گئی تھی، اس دن کے بعد آج نکالے ہیں۔ منگنی پر تو گئی تھی بی بی؟ سرفراز سنجیدہ شکل بنا کر بولا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ لالا تجھے لے کر ہی نہیں گیا تھا۔ واہ، تیرے لالے کی مجال تھی جو لے کر نہ جاتا۔ سکینہ کے کپڑوں کا دن بھر چرچا رہا۔ اب شام ہونے والی تھی، جانے کا وقت قریب تھا۔ سکینہ تندہی سے اپنا کالا برقع استری کر رہی تھی۔ سب چھوٹے بڑے اپنے بہترین کپڑے پہن کر تیار ہو رہے تھے۔ اعجاز نے اپنے دوست فضل اللہ گڑھ کے آڑتی سے اس کی گاڑی مانگی تھی۔ یہ ایک پرانے ماڈل کی فورڈ اسٹیشن ویگن تھی، جس کے دروازوں پر باہر کی جانب اخروٹ کی لگی کے اخروٹ کی لکڑی کے چوکٹے جڑے تھے۔ گاڑی بما ڈرائیور گلی کے سرے پر آ کر کھڑی تھی۔
اعجاز نے حسن کے ہاتھ ڈرائیور کو دودھ پتی کی چائے اور سگریٹ کی ڈبی بھیج دی تھی۔ مغرب کی اذان سے کچھ دیر بعد سکینہ اور جمیلہ اپنے چمکدار ساٹن کے سوٹ اور لال گرگابیاں پہن کر تیار ہو گئی تھیں۔ جیلو، آج تیرے اوپر بڑا روپ چڑھا ہے، سرفراز نے کہا۔ چادر کو لپیٹ لے، تجھے کوئی اٹھا کر نہ لے جائے۔ ہائے سرفرازے، ایسی بات نہ کر، سکینہ بولی۔ میری بہن تو لاکھوں میں ایک ہے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، کوئی اسے دیکھ کر لے جائے تو بیاہ کے خرچے کے بغیر ہی خلاصی ہو جائے گی۔ جمیلہ نے شرما کر پہلے سے لپٹی ہوئی گرم چادر کو مزید سر کے اوپر کھینچ لیا۔ سکینہ نے کالا ریشمی برقع پہنا اور نقاب الٹ کر دروازے میں جا کھڑی ہوئی۔ تم سب گاڑی میں بیٹھو، اعجاز نے سفر کی ہدایت دی۔ میں پیچھے موٹر سائیکل پر آتا ہوں۔ ابا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، حسین نے ضد کی۔ آ جاؤ، آخر اعجاز نے کہا۔ اپنی عورتوں کے زرق برق لباس، ان کی اچھی شکلیں اور چہکتی ہوئی آوازیں سن کر سرفراز کی طبیعت بحال ہو چکی تھی۔ وہ گھر سے نکلنے پر آخرکار خوش تھا۔ ملک جہانگیر سرفراز کی صورت دیکھ کر چونک پڑا اور لہجہ بھر کو اسے دیکھتا رہا، مگر اس سے زیادہ حیرانی سرفراز کو جہانگیر کی حالت دیکھ کر ہوئی۔ وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ پہچانا بھی نہ جاتا تھا۔ آخر جہانگیر اپنے صوفے سے اٹھا۔ جیسے ہی وہ سرفراز اور اعجاز کو گلے لگا کر ملا، باہر مراسیوں نے ڈھول پر ٹھاپ دی۔ ایک نوکر جہانگیر کے اشارے پر ڈیرے کے اندر سے گیندے کے پھولوں کے ہار لیے نمودار ہوا۔ سرفراز نے ہار پہننے سے ہچکچاہٹ ظاہر کی تو جہانگیر بولا، سرفراز، تو ہماری قوم کا ہیرو ہے، تو نے ہماری سر بلندی کی ہے۔ یہ تو گٹے کے پھول ہیں، تیرے لیے تو نوٹوں کے ہار بھی کم ہیں، یہ لے پہن۔ اس نے نوکر کے ہاتھ سے ہار لے کر سرفراز کے گلے میں پہنائے۔ پھر وہ نوکر سے بولا، اب ہمارے دوسرے ہیرو کے گلے میں بھی ہار ڈال۔ تجھے پتہ چل ہی گیا ہوگا سرفراز، تیرا بھائی تیرے پیچھے نامور جرنلسٹ بن گیا ہے۔ لالے نے نہیں بتایا، مگر مجھے پتہ چل گیا تھا، سرفراز نے کہا۔ میں نے اس کی رپورٹیں بھی پڑھی ہیں۔ بھائی، بریگیڈیئر صاحب اور ان کے بیٹے ایس پی صاحب کیوں تشریف نہیں لائے؟ میں نے خاص آدمی کے ہاتھ رکا بھیجا تھا۔ شعیب کو چھٹی نہیں مل سکی اور بریگیڈیئر صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ انہوں نے ایک آدمی کے ذریعے معذرت بھیجی ہے۔ میں کل سویرے انہیں دیکھنے کے لیے جاؤں گا۔ آؤ بھائی عالمگیر، کیپٹن سرفراز سے ملو۔ جہانگیر نے بیٹے کو بلایا۔ سرفراز، تم اس سے ملے ہوئے تو ہو، اب بی اے کا امتحان دے کر آیا ہے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، سرفراز نے گرم جوشی سے عالمگیر کے ساتھ مصافحہ کیا۔ حالانکہ یہ مجھ سے 3-4 سال چھوٹا ہے، مگر ہم ایک آدھ مرتبہ اکٹھے کھیلتے بھی رہے ہیں۔ یہ دیر کی بات ہے، میرے خیال میں بھی نہ تھا کہ یہ اتنا بڑا ہو گیا ہوگا۔ دونوں ہنسنے لگے۔ امتحان کیسے رہے؟ سرفراز نے پوچھا۔ ٹھیک ہی ہو گئے ہیں۔ پاس ہو جاؤ گے؟ سرفراز نے ہنس کر پوچھا۔ امید تو ہے جی، عالمگیر نے جواب دیا۔ آؤ میرے پاس بیٹھو، جہانگیر نے سرفراز کے بازو پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ ایک وقت تھا میں 10-10 15-15 کوس پیدل چلا جاتا تھا۔ ملک اعجاز نے میرا وقت دیکھا ہے، اب مجھ سے 5 منٹ کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ آؤ بیٹھو۔ سرفراز صوفے پر جہانگیر کے ایک جانب بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی اس نے ہار گلے سے اتار کر صوفے کے بازو پر لٹکا دیے۔ دوسری طرف اعجاز ہار پہنے پہنے فخر سے بیٹھا رہا۔ کچھ دیر پہلے جب یہ خاندان وہاں پہنچا تھا تو ایک نوکر جھپٹ کر آگے بڑھا اور خواتین کو ہمراہ لے کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ چاچے احمد نے آ کر دونوں ہاتھوں سے جہانگیر کے ساتھ مصافحہ کیا۔ کیا حال ہے احمد خان؟ جہانگیر نے پوچھا۔ پلسیہ کدھر ہے؟ وہ کیوں نہیں آیا؟ اس کی گورنر کے ساتھ ڈپٹی لگی ہوئی تھی، چاچے احمد نے کہا۔ دن رات کا ملازم ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، چھٹی نہیں ملتی۔ واہ بھائی، مبارک ہو، اب تو وہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوگا۔ اللہ کی دین اور آپ کی دعا ہے ملک صاحب، سارے ممبر شمبر اس کے واقف کار ہیں۔ بس پھر تو اس کی ترقی سمجھو کہ ہو گئی انشاءاللہ۔ آپ کی صحت اب کیسی ہے؟ سرفراز نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ تم دیکھ ہی رہے ہو سرفراز، ایک گردے پر گزارا کر رہا ہوں، جب وہ بھی گیا تو سمجھو کہ میری جگہ
اس دنیا سے ہٹ گئی۔ سرفراز قریب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے اور ہاتھوں کی جلد ہڈیوں پہ یوں کھنچی تھی جیسے کسی لکڑی کے بت پر باریک چمڑا منڈا ہو، مگر اس کی رنگ لگی لمبی لمبی سیاہ مونچھیں گھی سے چپڑے ہوئے توے کی مانند چمک رہی تھیں۔ وہ دیکھنے میں خود اپنے پچھلے جنم کا سایہ معلوم ہوتا تھا، مگر اس کی آواز میں لرزش نہ آئی تھی۔ اس کے ایک ایک اشارے پہ لوگ ادھر سے ادھر حرکت میں آ رہے تھے۔ باہر ڈھول والے دھم دمادم بجا رہے تھے اور دو نوجوان کمر میں سرخ لاچے اور سر پہ سبز پٹکے باندھے بازو ہوا میں اٹھائے ان کی تال پہ ناچ رہے تھے۔ ان کے پیچھے رات کی سیاہی تھی اور آگے بجلی کی روشنی، اور ان کے درمیان ناچنے والوں کے سرخ اور سبز رنگ پلو اس سرحد سے لہرا رہے تھے جیسے آتش بازی کی لڑیاں ہوں۔ سب بچے احاطے سے نکل کر ان کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ اندر بیشتر لوگوں کے کان ان پر ہی لگے تھے، صرف جہانگیر ان کی جانب کوئی توجہ نہ دے رہا تھا۔ تیری صحت بھی بگڑی ہوئی ہے سرفراز، اس نے بات جاری رکھی، مگر آپ لوگوں پر تو مصیبت نازل ہو گئی تھی۔ مین میڈ پرابلم، وہ ہنسا۔ میری گاڈ میڈ پرابلم ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ تم لوگ کھاؤ پیو گے، جوان آدمی ہو، چند روز میں جان بن جائے گی۔ میں نے اپنی زندگی اچھی گزاری ہے، مجھے خدا تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں۔ میرا بیٹا بہت شریف لڑکا ہے اور لائق ہے، اب تمہارا اور اس کا وقت ہے۔ جہانگیر نے ہاتھ اٹھا کر ڈھول والوں کو رکنے اور دوسرے ہاتھ سے کھانا کھولنے کا اشارہ کیا۔ ڈھولچیوں نے دھم 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 کی آخری دڑکی بجائی اور ہاتھ روک لیے۔